سورہ یونس آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين صدق الله العظيم۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، اور بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر پار کروایا اور اس کے تعاقب میں آیا فرعون اپنی فوجیوں کو لے کر زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے پہ آیا تو کہنے لگا میں اس اللہ پہ ایمان لاتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ بنی اسرائیل کا اللہ ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے بنتا ہوں۔ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اب ایمان لاتے ہو جبکہ اس سے پہلے تم بڑے نافرمان تھے اور فسادیوں میں سے تھے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بس آج کے دن ہم فیصلہ کیے دیتے ہیں کہ تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت ہماری ان نشانیوں سے غفلت میں مبتلا ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو ایک بہترین ٹھکانہ، اور انہیں پاکیزہ رزق، ضروریات کی پاکیزہ چیزیں دیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور ان کے پاس علم بھی آ چکا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اس چیز میں کہ وہ اختلاف کرتے رہے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اگر آپ کو کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو آپ کی طرف اتاری گئی تو آپ پوچھیں ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے کتاب دیے گئے اور وہ اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، آپ کے پاس حق آیا آپ کے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس شک کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے بنے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور نتیجے کے طور پر وہ نامراد ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل کی ہجرت کا وہ واقعہ ہے کہ جس میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون کو اس کے پورے لاؤ لشکر سمیت غرق ہوتا ہوا دیکھا، اس جگہ پہ جہاں سے خود بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ دوسری جگہوں پہ قرآن پاک میں اس کی تفصیل ہے کہ جب ہجرت ہو رہی تھی، جا رہے تھے،
تو آگے سمندر آ گیا، پیچھے انہیں پتہ تھا کہ فرعون تعاقب میں آ رہا ہے، حالانکہ فرعون نے خود اجازت دی تھی کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جیسے ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا اور آگے بھی آئے گا، کہ فرعون کے دربار میں ان کا مطالبہ تھا کہ ارسل معی بنی اسرائیل، مجھے بنی اسرائیل کو لے جانے دو۔ تو وہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکال کے لے جانا چاہتے تھے، یعنی فرعون کی غلامی سے نکال کے لے جانا چاہتے تھے۔ اور چونکہ انہیں غلاموں کی بہت سخت ضرورت تھی، ایک انتہائی متمدن قسم کی بڑی ترقی یافتہ اور بڑی مالی لحاظ سے مضبوط قوم تھی، تو انہیں تو غلاموں کی ضرورت تھی اپنے گھر کے کام کاج کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، مختلف قسم کے ڈیم بنانے کے لیے۔ انہوں نے بڑے زراعت میں بڑا کام کیا ہوا تھا، اور انہوں نے تعمیرات میں جو کام کیا عجائبات عالم میں سے ہے، یعنی جو پیرامڈ ہیں، جو اہرام مصر ہیں، وہ عجائبات عالم میں سے ہیں۔ اور یہ اسی زمانے میں، فرعونہ کے زمانے میں یہ سارا کچھ ہوا، تو اس کے لیے انہیں غلاموں کی تو بہت سخت ضرورت تھی۔ اس لیے ایک زمانہ گزرا فرعون کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے اور یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو۔ تو وہ پوچھتا تھا آگے سے کہ آپ انہیں کدھر لے جائیں گے، کیا کرتے ہیں، کیا کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسرائیلی لٹریچر میں ہے، وہ ان سے یہ بات کہتے تھے کہ ہم نے ان کو دشت میں لے جانا ہے، یعنی صحرا میں لے جانا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، یہاں سے نکالنا ہے۔ اب بالآخر فرعون نے اجازت دے دی کہ بنی اسرائیل کو لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، تو اس کے درباریوں نے پھر، وہ ان کی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور اس میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تو ہم نے بڑی غلطی کر دی، یہ تو واپس نہیں آئیں گے، یہاں کس لیے واپس آئیں؟ تو اس نے کہا پھر ان کو واپس لے آتے ہیں، ہم ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنے پورے لشکر کو نکالا، اور یہ فرعون کی فوج بہت زیادہ تھی۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ایک انتہائی متمدن حکومت تھی، بڑی ترقی یافتہ تھی، تو کوئی بھی ملک ترقی یافتہ نہیں ہوتا جب تک کہ اسے اپنی دوسروں کے حملوں سے محفوظ رہنے کی اس کے پاس صلاحیت نہ ہو۔ اور فرعون کے بارے میں تو قرآن پاک میں یہ بات بھی آئی کہ فرعون ذی الاوتاد، سورہ فجر میں ہے۔ وطد کہتے ہیں میخ کو، اوتاد وطد کی جمع ہے۔ اور وہ جدھر بھی فوجی اس کے جاتے تھے، وہ اپنے خیمے لگاتے تھے، تو ان کے یعنی ساتھ جو لشکر میں چیزیں چلتی تھیں، ان میں وہ بڑی میخیں بھی تھیں، وہ لکڑی کی بنی ہوئی، جن کو وہ ٹھوک کے اپنے خیموں کی تنابیں کستے تھے۔ اور چونکہ وہ بھی ایک نمایاں چیز تھی، اس لیے کہا فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون۔ بڑا لاؤ لشکر تھا، اس کو لے کر وہ نکلا۔ تو جب آگے پانی آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے، تم نے ہمیں کہاں پھنسا دیا، آگے پانی ہے پیچھے فرعون ہے، جائیں کدھر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ہمارے لیے راستہ بنائے گا، وہ دکھائے گا کہ کدھر جانا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا اس پانی پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب پانی پہ مارا، تو پانی کے اندر 12 راستے بن گئے۔ ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنا راستہ متعین کیا، اور اس حالت میں کہ وہ دونوں طرف پانی کھڑا تھا، کالطود العظیم، جیسے بڑا ٹیلا ہو، ایسے اس میں سے وہ گزر گئے۔ جب بنی اسرائیل سارے پار ہو گئے اور فرعون ان کے پیچھے آتا آتا سارا لشکر جو ہے وہ پانی میں لے آیا، تو پانی نے اپنی جو طبعی خاصیت ہے کہ وہ اپنا سطح ہموار رکھتا ہے، اس نے وہ کام کیا اور فرعون غرق ہوا۔ لیکن غرق ہونے سے پہلے اس نے جو بات کہی وہ قرآن پاک نے بتائی ہے کہ اس نے کیا کہا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ۔ فقرے کی ساخت ایسی ہے کہ جیسے کوئی
بنی اسرائیل کو جیسے کہا کہ ہم اٹھا کے، ہم گود میں لے کے، کندھے پہ بٹھا کے لے گئے، ہم نے بنی اسرائیل کو پار کرایا وہ پانی، وہ سمندر۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون نے ان کا تعاقب کیا، ان کے پیچھے آیا اپنے سارے لاؤ لشکر کو لے کر، سرکشی کرتے ہوئے۔ بغیہ، بغی کہتے ہیں سرکشی کو۔ سرکشی یہ ہے کہ اللہ نے ایک حکم دیا اور بندے نے یہ کہا کہ میں اس حکم کو تسلیم نہیں کرتا، یہ سرکشی ہے۔ اس کو قرآن پاک بغا یا بغیہ کہتا ہے۔ اور عدل یہ ہے کہ زیادتی کرے، دوسرے کے اوپر زیادتی کرے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کو غلام بنا لے اور پھر جانوروں سے برا سلوک اس سے کرے، جبکہ غلامی کے اس دور میں جانوروں سے برا سلوک ان کے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے کہا عدوا، وہ واپس یہی کام کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یہاں تک کہ جب معاملہ اس کے سامنے آ گیا، موت سامنے آ گئی، پانی جب آپس میں مل گیا اور اس نے اپنی سطح افوار کرنی شروع کی، تو اس وقت فرعون پکار اٹھا کہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس ہستی کے کہ جو بنی اسرائیل کا خدا ہے، جس کے اوپر وہ ایمان لے آئے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور یہ کہ صرف یہی بات ماننے کی نہیں ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے بنتا ہوں۔ لیکن کسی کے کو جب سال ہا سال، بلکہ تاریخ کے لحاظ سے اور بنی اسرائیل کے لٹریچر کے لحاظ سے اس کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 60 سال تک اس کے ہاں تبلیغ و دعوت کا کام کیا، 60 سال تک۔ 60 سال کے دوران اس کی عقل بیدار نہیں ہوئی، اس کی دل کی آنکھ نہیں کھلی، اس کے دل کے کان نہیں کھلے، وہ اس نے غور نہیں کیا اس بات کے اوپر۔ اور جب موت آئی سامنے، جو کہ برحق ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہ ساری بادشاہی، وہ اس کا تمرد، وہ اس کی تمکنت، وہ اس کی اکڑ پھونک، اس کو پتہ تھا یہ سارے کا سارا رہنے والا ہے، اب گیا وہ اس سے۔ اس وقت مانتا، اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت سارے مان لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم سورہ مائدہ میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، موت سے پہلے پہلے یہ اس کو رسول مان لیں گے، یہ اس سے پہلے رسول، اس وقت ہر ایک مان لیتا ہے حقیقت کو، لیکن یہ جو حقیقت ہے اس کو ماننا اپنے شعور کے ساتھ، اپنے ادراک کے ساتھ، اپنے فہم و فراست کے ساتھ، اپنی سوجھ بوجھ سے، یہ اصل میں مطلوب ہے کہ یہ اللہ نے جو قیمتی چیز عقل دی ہے اس کو استعمال کر کے حقیقت کی طرف پہنچو۔ اس لیے کہا آن، یہ لفظ جو ہے اس میں دو حمزوں کا، اس سے پہلے بھی کوئی لفظ گزرا تھا، میں نے یہ بات واضح کی تھی، دو حمزوں کا ادغام ہوا۔ ایک پہلا جو حمزہ ہے وہ ہے استفہام کا، یعنی سوال بنانے کے لیے ہم کہتے ہیں الآن، یہ جو پہلا حمزہ ہے یہ استفہام کا حمزہ ہے، دوسرا اس لفظ کا اپنا ہے۔ چونکہ یہ ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے الآن، اس لیے ان دونوں کو حمزوں کو آپس میں جب مدغم کرتے ہیں تو مد آ جاتی الآن۔ وَقَدْ عَصَيْتَ مِن قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، جس بات کو تم اب مانتے ہو اس سے تو تم انکار کرتے رہے، تم نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، یعنی جس کو معبود قرار دے رہے اس کے بھیجے ہوئے رسول کی نافرمانی کی، اس کو رسول تسلیم نہیں کیا، اس کے بتائے ہوئے معبود کو جس کو اب مانتے ہو اس کو تم نے معبود تسلیم نہیں کیا، اپنی معبودیت جو ہے وہ لوگوں پہ ظاہر کرتے رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور کہا اس سے پہلے تم نے فساد مچایا ہے. یعنی توبہ اس کا جو رجوع ہے، اس کے اس بالکل آخری وقت میں مقبول نہ ہونے کی، اس کی قبولیت نہ ہونے کی دو وجہ بیان ہوئی. ایک تو نافرمانی، اور اس نافرمانی کے اوپر اصرار. نافرمانی بندوں سے، اولاد آدم سے ہوتی ہے. وہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں یا بنی آدم کلکم خطاؤون، اے آدم کی اولاد تم سارے کے سارے گناہ گار، تم سارے کے سارے خطا کار ہو. وَأَنَا أُحِبُّ الْخَطَّاؤُونَ التَّوَّابِينَ، اور میں ان گناہ گاروں کو پسند کرتا ہوں جو توبہ کرتے ہیں. مجھے ان سے محبت ہے جو توبہ کرتے ہیں. لیکن توبہ نہ کرنا اور گناہ کے اوپر جو اصرار ہے، یہ اصرار آدمی کے دل پہ یعنی مور لگ جاتی ہے. قاسیت قلوبہم، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس کے نتیجے کے طور پہ یہ موت کے انتظار میں، جب موت کا آئی، فرشتہ سامنے نظر آیا، تو پھر اس کا ماننا، پھر اس کا حقیقت کو تسلیم کرنا یہ مقبول نہیں ہے. تو اس لیے اس کو کہا کہ تم فساد کرتے تھے. فساد یہ ہے کہ اور لوگ جو دربار میں بیٹھے ہیں، جو دوسری عوام ہیں، وہ اگر حقیقت کو تسلیم کرنا بھی چاہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو، آپ کی دعوت کے انداز کو، آپ کے معجزات کو دیکھ کے، تو فرعون اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. وہ قبطیوں میں سے کسی کو بھی ان کی بات تسلیم نہیں کرنے دیتا. اپنے جو وہاں پہ جو لوگ تھے اہل قبط، ان کی بات کو وہ تسلیم نہیں کرنے دیتا. یہ فساد ہے. اور قرآن پاک اس کو فساد کہتا ہے کہ دوسرے کو اسلام کے راستے پہ نہ آنے دینا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اب چونکہ فرعون ایک سمبل ہے اس شیخی خورے کا جو وجود ہے، وہ دنیا والوں کے لیے ایک نشان ہے، نشان عبرت ہے. واقعہ تو بیان ہو گیا، لیکن اس واقعہ کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرا جو جسم ہے ہم اس کو نجات دیں گے. یعنی یہ قانون ہے اللہ کا کہ انسانی جسم ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں ملے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر کچھ وقت گزرے، 50 60 100 150 سال گزر گیا، تو پھر وہ حصے ملتے ہیں آپ کو اس مٹی سے کہ جو انسانوں نے بنا کے لگائے ہیں. اگر کسی کا گھٹنا تبدیل ہوا ہے وہ مل جاتا ہے. جو دانت ڈنچر جو لگایا ہے اگر وہ نکالا نہیں اس وقت تو وہ مل جاتا ہے. لیکن باقی بڑی بڑی جو ہڈیاں ہیں، ریڑھ کی ہڈی وغیرہ، یہ چیز رہ جاتی ہے. پانی میں چلا گیا، مچھلیوں نے کھا لیا، انہوں نے آپس میں تقسیم کر کے کھا لیا، مگر مچھوں نے کھا لیا، کوئی پتہ نہیں چلتا کیا کدھر گیا. لیکن فرعون کو اللہ نے اس سمندر میں بچایا ہے، اس جگہ پہ بچایا ہے کہ جہاں پہ بہت زبردست قسم کی تاریخی لحاظ سے شارک مچھلیاں ہوتی. یعنی آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ میں جدہ میں ہوتا تھا تو ایک فیری جو ہوتا ہے، چھوٹا جہاز، بحری جہاز، جس میں آدمی بھی بیٹھتے ہیں اور اپنی گاڑیاں لے کے اندر جاتے تھے. وہ سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں مصر، سعودی عرب سے. تو وہ فیری جو ہے ڈوبنے پہ آ گئی. ڈوبنے سے پہلے اس نے سگنل دیا، تو وہ سگنل تو دونوں طرف مصر میں بھی اور سعودی عربیہ میں بھی پہنچ گیا. تو ایک دم ہیلی کاپٹر چلے گئے اور لوگوں کو انہوں نے جیکٹیں دیں پانی میں کودنے کے لیے. تو وہ اپنی جیکٹوں سمیت پانی میں کود گئے تو وہ تیر رہے ہیں. لیکن اس علاقے میں، اس جگہ پہ بہت زبردست شارک مچھلیاں ہوتی ہیں. ایسے بھی ہوا کہ آدمی نے پکڑ لیا اس رسے کو جو ہیلی کاپٹر نے پھینکا، جب نکل رہا تھا تو شارک مچھلی نے اس کی ٹانگ کاٹ لی.
اور اس طرح وہ آدھے سے بھی کم بچے اور وہ ان کو کھا پی گئیں، آدھے سے بھی کم لوگوں کو وہ بچا سکیں۔ یہ وہ جگہ ہے تقریباً اسی میں، اور یہاں پہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے راستہ دیا اور فرعون کو غرق کیا، لیکن کہا کہ تیرے بدن کو، تیری وجود کو، اس جسم مٹی کے جسم کو ہم نجات دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ پیچھے والے آئیں اور تجھے دیکھیں۔ لیکن اس فرعون کی لاش کا ایک زمانے تک کوئی پتہ نہیں چلا، اور پھر پچھلی صدی کے بالکل شروع میں، یعنی 1903 میں، اس کی لاش ایک بحری جہاز کو جب وہ تیرتا ہوا آیا تو مل گئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا چیز رول کر رہی ہے، تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا۔ اس کے اوپر وہ سمندری نمک کی تہیں چڑھی ہوئی تھی۔ جب اس کو اتارا تو نیچے ایک انسانی لاش تھی۔ یہ جہاز یوکے کا تھا، اس وقت ان کی حکمرانی تھی، ہر طرف وہ اس کو لے گئے وہاں پہ، اور ایک پتھر کے تابوت میں اس کو رکھ دیا۔ پھر وہاں سے اس کو جمال عبد الناصر، اس نے کہا یہ ہمارا ہے، تو پھر اس کو دے دیا انہوں نے۔ اب میں نے تو دیکھا نہیں، سنا ہے اسکندریہ کے عجائب گھر میں ہے، اور اس کے ساتھ وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ پہلے تو اس کی نشانی کی ضرورت نہیں تھی، اب واقعی اس کی بڑی زبردست ضرورت ہے۔ پھر اس کے اوپر تحقیقات بھی ہوئیں، اس کے وجود کے اوپر، اور انہوں نے، ان محققین نے کہا کہ یہ فرعون ہی وہی ہے، منفع کچھ اس قسم کا اس کا نام تھا، یعنی رامسس کا بیٹا تھا، کہ جس نے تعاقب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ یہ وہی ہے۔ محققین نے یہ بات کہہ دی ہے، کہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کہا کہ لوگوں کی اکثریت، ہم تو نشانیاں دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ان آیات سے، ان نشانیوں سے غافل ہیں، وہ بے خبرے پڑے رہتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ کتنی تحقیقات ہو رہی ہیں دنیا میں، لیکن اس چیز کے اوپر کام کر کے کہ بھئی جو انجام اس کا ہوا وہ دوسرے بادشاہ بھی خیال کریں، متمردین اور شیخی خورے وہ خیال کریں کہ یہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی طرف غور کریں اس بات کے اوپر، تو پھر ہوگا نا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اب بنی اسرائیل پانی کے اس پار چلے گئے، سامنے صحرا ہے، کچھ تھوڑی بہت پانی کے کنارے پہ جو آبادیاں ہوتی ہیں وہ ہیں، جس جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو لے کر پار ہوئے، اس جگہ کو نقشوں میں جبل موسیٰ کہتے ہیں۔ آگے وہ پانی کا واقعہ ہوا جو سورہ بقرہ میں ہے، کہ وہاں پہ پینے کا پانی نہیں تھا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان پہ عصا مارا اور وہاں سے 12 چشمے پھوٹے۔ تو وہ جگہ جو ہے جہاں سے 12 چشمے پھوٹے تھے، اور سنا ہے کہ اب بھی پانی ہے وہاں پہ، اس کو عیون موسیٰ کہتے ہیں۔ عیون عین کی جمع، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے چشم آنکھ کو بھی کہتے ہیں فارسی میں۔ تو یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جہاں سے آگے، اور جب وہ پہنچ گئے کہا بنی اسرائیل مبوّأ صدق ورزقناہم من الطیبات۔ تبویہ کہتے ہیں ٹھکانہ دینے کو، اس کے ساتھ جو اضافت ہے صدق کی، وہ بتاتی ہے کہ اچھا ٹھکانہ۔ یہ تبویہ عربی زبان کے جو مشکل لفظ ہیں، جن کی ترکیب نحوی ذرا مشکل ہوتی ہے، ان میں سے ایک ہے۔ اس کو مبوّأ صدق کہا، یعنی جب اس کو ظرف بنایا، ظرف مکانی، تو اس کے ساتھ صدق کی اضافت اس لیے لگائی کہ پتہ چلے اچھا ٹھکانہ تھا۔ یہ اچھا ٹھکانہ کون سا تھا؟ یہ ارض شام کا، ارض فلسطین کا، بہت زرخیز ہے، بڑے اچھے میدان ہیں وہاں پہ، دنیا کی بہترین پیداوار وہاں پہ ہوتی ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل کو آتے ہی نہیں مل گیا، بلکہ درمیان میں صحرا تھا جس کو صحرائے سینا کہتے ہیں۔ اس صحرا میں ان کو حکم ہوا کہ آگے بڑھ کے جو کچھ سلطنت ہے اس کے اوپر حملہ کرو، تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا ہم نہیں کرتے، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو۔ پھر ان کو سزا ہوئی، 40 سال تک وہ صحرا میں بھٹکتے رہے،
پھر اس کے بعد وہاں پہ صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، بلکہ وہ نسل ختم ہو گئی جنہوں نے انکار کیا تھا۔ جو نئی نسل تھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول یوشع بن نون کی سرکردگی میں آگے بڑھ کے حملہ کیا اور عریخہ شہر پہ قبضہ کیا اور بنی اسرائیل کی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ یہاں سے شروع ہوا مبوّع صدق، یعنی ان کو بہترین ٹھکانہ دیا اور ضرورت کی ساری چیزیں پاکیزہ ان کو مہیا کی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، بنی اسرائیل کا اختلاف ہماری طرح عقائد کے بارے میں اور اعمال کے بارے میں، اور یہ اختلاف کرتے کرتے صورتحال انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک یہاں پہنچا دی تھی کہ ان میں سے اکثریت باقاعدہ شرک کر رہے تھے، اس کو وہ توحید کہتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اور بنی اسرائیل کی مثال نعلم بن نعل ہے۔ دو جوتیاں ہوتی ہیں نا، ایک آدمی کی دو جوتیاں، وہ سیدھی رکھی ہوئی ہوں تو ان میں فرق نظر آتا ہے، اٹھا کے ملائیں تو وہ آپس میں بالکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ نعلم بن نعل۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی بدبخت ایسا تھا کہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تمہارے اندر بھی پیدا ہوگا۔ بنی اسرائیل نے عقائد میں اختلاف کیا اور اعمال میں اختلاف کیا، عبادات میں اختلاف کیا، اور کہا کہ یعنی علم کے آ جانے کے بعد العلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو کہ اصل العلم ہے، یہ صحرائے سینا میں، صحرائے طیہ میں دی گئی۔ اس سے پہلے اللہ پاک کے احکامات آتے تھے جو بھی، لیکن تورات کتاب کی شکل میں نہیں تھی آپ کے پاس۔ تورات ملی، اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوا، ساتھ ہی ساتھ اختلاف شروع ہو گیا۔ تو اختلاف کا سبب کیا بنا؟ تورات تو نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں قرآن پاک اختلاف کا سبب نہیں ہے۔ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ قرآن پاک کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، اس سے نہیں پوچھتے کہ ہم دو آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں، اس میں صحیح کون ہے، قرآن پاک سے نہیں دیکھتے۔ کہا کہ علم کے آ جانے کے بعد، یعنی تورات کے آ جانے کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ یعنی ایسے نظر آتا ہے کہ اس سے متکلم کے غصے کا اظہار ہو رہا ہے کہ انہوں نے تورات کو استعمال نہیں کیا امت بننے کے لیے، قوم بننے کے لیے۔ کہا کہ تیرا رب فیصلہ کرے گا۔ جو وہ اختلاف کر رہے تھے کہ تم اختلاف تو کر رہے ہو لیکن اس کو نہیں دیکھتے کہ اس میں نے کیا کہا ہے، تیرا رب فیصلہ کرے گا اس اختلاف کے بارے میں۔ فَإِن كُنْتَ، آگے جو دو آیتیں ہیں ان میں جانے سے پہلے آپ یہ بات نوٹ کریں کہ بسا اوقات خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، لیکن اس میں مضمر جو عتاب ہے، جو غصہ ہے، اس کا ہدف کوئی اور ہوتا ہے جس کو اللہ خطاب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ مکی صورت ہے اور آخری زمانے کی ہے۔ آخری زمانے میں، مکہ کے آخری زمانے میں یہ ہوا کہ ایک طرف ابو طالب اور دوسری طرف خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ طائف کو آپ گئے اور طائف والوں نے آپ کو یعنی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، ان کا رد عمل کوئی اچھا نہیں تھا بلکہ بہت ہی برا تھا۔ اب اس چیز کی وجہ سے ایسے ہوا کہ بعض وہ لوگ جو اسلام لائے تھے وہ مسلمانوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی کو دیکھ کر وہ دوبارہ مرتد ہو گئے۔ یہ چیز ایسی تھی کہ ان مرتدین سے خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ ان کے لیے ہے۔
اور ان لوگوں کے لیے جو ان چیزوں کو دیکھ کے، موجودہ حالات کو دیکھ کے شک میں پڑ رہے تھے، لیکن ان کو اللہ نے خطاب کرنا پسند نہیں کیا، خطاب اپنے رسول سے کیا علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کے اصل جو یعنی جن سے بات کرنی ہے وہ لوگ ہیں جو شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان آیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہ تو ان میں کوئی شک ہے اور نہ میں اہل کتاب سے پوچھتا ہوں، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ حکم ہے آگے۔ فرمایا کہ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، کہ اگر آپ کو شک ہے تو پھر ان سے پوچھیں جن لوگوں کو کتاب دی گئی اس سے پہلے، یعنی بنی اسرائیل کو۔ اب یہ وہ زمانہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا دعویٰ اور آپ کا جو دعوت ہے وہ عرب میں پھیل چکی تھی، لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ کام ہو گیا ہے مکہ میں، اس طرح ایک رسول آ گئے ہیں، اس لیے مدینہ والوں کو بھی پتہ تھا۔ اور مدینہ میں یہود کے علماء باقاعدہ موجود تھے، ان میں ایسے صالح لوگ بھی تھے کہ جو آخری نبی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ یعنی اہل کتاب میں اگرچہ زیادہ تعداد غلط لوگوں کی تھی، لیکن ان میں صالحین اہل کتاب بھی تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے۔ کہا اگر آپ کو شک ہے تو پہلے اہل کتاب سے پوچھ لیں جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں اس وقت بہت سارے لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے کسی نسخہ تورات کے کسی نسخہ کی شکل تک نہیں دیکھی تھی آنکھوں سے، لیکن بہت سے ایسے تھے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہوئے، ایک یہودی عالم تھے اور وہ تورات اور دوسری کتابوں کے بارے میں بڑی اچھی طرح جانتے تھے اور ساری عبرانی زبان کے واقف تھے، اور ان کے پاس تورات کا نسخہ بھی تھا۔ یعنی گھر میں اس زمانے میں تو اس طرح کے پرنٹنگ پریس اور یہ کچھ تو نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے جن کے پاس یہ چیز ہوتی تھی، تو ان کے پاس نسخہ بھی تھا تورات کا پورا۔ صالحین اہل کتاب، کہا ان سے پوچھ لو، ان کا پہلے سے تعارف ہے الہامی کتاب کے ساتھ، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے الحق آ گیا، حقیقت آ گئی، ایک وہ بات آ گئی کہ جس میں ازلی اور ابدی حقیقت ہے، بس آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شک کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نہیں ان لوگوں میں سے بنے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اور جھٹلانا جیسے آپ جانتے ہیں، ایک تو یہ کہنا ہے کہ میں اس کو مانتا نہیں، دوسرا یہ کہ میں تو اس کو مانتا ہوں لیکن عمل اس کے اوپر نہ کرنا۔ یہ عمل نہ کرنا، یہ عملی طور پہ جھٹلانا ہے، اس کی ہدایات کے اوپر نہ چلنا، اس کی تعلیمات کے اوپر نہ چلنا، یہ عملی طور پہ جھٹلانا ہے۔ یہ دونوں بالکل جھٹلانے کی قسمیں ہیں اور دونوں بالکل برابر ہیں۔ کہا اگر ایسا کیا تو پھر نامراد ہوگے، نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد